وعظمتك فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. امیر المومنین کی ذات پہ مل کے آوازیں بلند صلوات. جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی خوشنودی کے لیے اس شریف بلند آواز سے صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي سمع السماء وندب عباده إلى الدعاء وجعلنا من المتمسكين بالكتاب والسنة والمتمسكين بمنهاج الأئمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. والصلاة والسلام على رسوله المبعوث لهداية الأمم وتعاليم مكارم الأخلاق والشيم. ثم الصلاة والسلام على مصابيح الظلم ومفاتيح الكرم. ثم اللعنة على أعدائهم ملعونين أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. صدق الرحمن. نعرہ تکبیر. اس جمیل کے یک زبان کے اپنی زبانوں کی پاکیزگی میں اضافہ کریں. محبت اور خلوص سے عبادت سمجھ کر بلند تر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اپنے مولا کا نام ثواب سمجھ کے لیں بلند آواز سے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت. باز بلند صلوات. حمد و ثنا صلی اللہ رب العزت کی جلائی کے حمد و ثنا ہے اور درد و سلام ان ذوات مقدسہ و مطہرہ پر جلائی کے درد و سلام ہیں اور نفرت و لعنت ایسے لوگوں پر نہیں جو لائے کے نفرت و لعنت ہے. ہمیں ناز ہے، ہمیں افتخار ہے. توجہ ہے. جشن مجھ سے پہلے خوبصورت انداز میں شروع ہو چکا ہے. میرے حصے کی عبادت کی ابتدا اس جملے سے ہو جاتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ انفرادیت سے نکل کر اجتماعیت میں آ جائے یہ عبادت. اس لیے تھوڑی سی توجہات کا طالب ہوں. اذان تھوڑے سے میری طرف مبذول فرمائیں. میں عرض کر رہا ہوں ہمیں ناز ہے، ہمیں افتخار ہے. اللہ نے ہمیں نبی وہ دیا ہے کہ جس نبی کے پیروں سے لگی ہوئی مٹی کی بھی اللہ نے قسمیں کھائی. میرے سامعین گرامی،
مجھے بڑی خوشی ہوئی سن کر کہ سب اہل سنت بھی تشریح و سب مل کر یہاں محافل کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور مجالس میں بھی سب مل کر شرکت کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میں ایسی ہستی کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جس ہستی کو خلق کر کے خود اللہ نے بھی اس پہ ناز کیا۔ ہمیں ناز ہے، ہمیں افتخار ہے، اللہ نے ہمیں نبی وہ دیا ہے جس نبی کے قدموں کی آہٹ کو بھی اللہ نے قرآن کی آیتوں میں بدل دیا۔ جنہیں اب سلامت رہیں، جن مومنین کی توجہ ہو گئی وہ تو ہو گئی، جن کی نہیں ہوئی ان کی تقریب کی خاطر جملہ مکمل کرنے لگا ہوں۔ میں عرض کر رہا ہوں ہمیں ناز ہے، ہم نے اس نبی کو نبی مانا ہے کہ جس کا ہاتھ حرکت میں آئے تو قرآن کی آیت بن جائے، جس کا چہرہ نیچے سے اوپر اٹھے تو قرآن کی آیت بن جائے، اور جس کے چہرے کا رخ دائیں سے بائیں پھر جائے تو قبلہ کی سمجھ ہی تبدیل ہو جائے۔ میرے سامنے گرامی، میرے نبی وہ ذات ہیں کہ جن کا موازنہ کسی میرے جیسے بھی نہیں ہو سکتا۔ نبی کا موازنہ کرنا ہے تو پھر کم از کم قرآن کو لے کر آنا پڑے گا، اس لیے کہ اللہ نے جتنی خصوصیات قرآن کی بتائی ہیں اتنی خصوصیات بھی اللہ نے میرے نبی کی بتائی ہیں۔ قرآن کے لیے فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے اس قرآن کو مومنین کے لیے شفا بھی بنایا، رحمت بھی بنایا۔ قرآن کو شفا بھی کہا، رحمت بھی کہا، پر قرآن کو ہندو کے لیے رحمت نہیں کہا، نصرانی کے لیے رحمت نہیں کہا، مجوسی کے لیے رحمت نہیں کہا، کسی مکشر کے لیے رحمت نہیں کہا، کسی غالی کے لیے رحمت نہیں کہا۔ قرآن کو رحمت کہا تو صرف مومن کے لیے کہا۔ ثابت ہے کہ جب نبی کو دیکھا تو اللہ نے لہجہ بدل دیا، آواز قدرت آتی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ نبی قرآن صرف مومن کے لیے رحمت ہے، آپ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے اس قرآن کو ذکر بنا کر نازل کیا ہے۔ قرآن کو اللہ نے ذکر کہا، پھر جب نبی کو دیکھا تو یہی لہجہ نبی کے لیے فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول۔ اگر قرآن ذکر ہے تو پھر کیا ہے، میرا محمد بھی تو ذکر بن کر ہی زمین بنایا ہے۔ قرآن کو بھی اللہ نے ذکر کہا، نبی کو بھی اللہ نے ذکر کہا، قرآن کو بھی اللہ نے رحمت کہا، نبی کو بھی اللہ نے رحمت کہا۔ یہاں آیات کا ایک تسلسل قائم ہو سکتا ہے، لیکن صرف آپ کی تقریر ذہنی کی خاطر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جتنے اوصاف قرآن کے اتنے اوصاف میرے نبی کے وجود کے۔ قرآن کو اللہ نے ہدایت کہا تو نبی کو اللہ نے ہادی کہا، قرآن کو اللہ نے بشارت کہا تو نبی کو اللہ نے مبشر کہا، قرآن کو اللہ نے شہادت کہا تو نبی کو اللہ نے شاہد کہا، قرآن کو اللہ نے نظارت کہا تو نبی کو اللہ نے نذیر کہا۔ تو پھر میں کہہ سکتا ہوں کہ جب اللہ کا علم لفظوں میں آیا تو قرآن بن گیا، اور وہی علم جب بہ کر میں آیا محمد جیسا نبی بن گیا۔ نبوت سمجھ میں آ جائے تو پھر سمجھ آئے گی ولایت کس منصب کا نام ہے۔
ولایت کس حقیقت کا نام ہے؟ بلا رسالت سمجھ میں آئے سامعین، ولی اللہ وہ نہیں ہوتا جو پیدا ہو تو جاہل پیدا ہو، ولی اللہ بننے سے پہلے وجہ اللہ بننا ضروری ہے۔ اور مجھے ناز ہے، مجھے افتخار ہے، اللہ نے مجھے ہاتھی ایسے دیے پہلے سے لے کر چوتھویں تک، جس کو دیکھے وہی وجہ اللہ بھی ہے، وہی عین اللہ بھی ہے۔ بات پہنچ رہی ہے میرے سامنے؟ میں نے عنوان ابھی شروع نہیں کیا، ابھی تو صرف میں تقریباً ذہنی کی خاطر پہلا جملہ آپ کی خدمت میں ہدیتاً احسان کر رہا ہوں۔ میرے سامنے گرامی خوبصورت سامنے میرے سامنے تشریف فرما ہے، ہمیں ناز ہے، ہمیں افتخار ہے، ہم نے نبی اس کو ماننا ہے جسے قرآن نے منوایا ہے۔ میرے اس بزرگ و دوست عزیزوں، ایک وہ رسول ہے، میرے نبی کا موازنہ کسی میرے جیسے پہ نہیں۔ میں تو پیدا ہوا تو جاہل پیدا ہوا تھا، ارے پھر مخصوص کیفیات میں چلا گیا، پھر جسم ناپاک ہو گیا، ملک الموت نے آ کے روح کو قبض کر لیا، پھر اتنا ناپاک ہوا کہ جس نے ہاتھ لگایا وہ بھی ناپاک ہو گیا۔ تو اس کا موازنہ میرے مصطفیٰ پہ نہیں ہے، نبی کا موازنہ کرنا ہے تو پھر قرآن کو لے کر آنا پڑے گا۔ اس لیے کہ اللہ نے جیسے قرآن کو لاغیر کہا ہے ویسے محمد کو اللہ نے بھیجا۔ بات پہنچ رہی ہے میرے سامنے؟ میرے سامنے گرامی اللہ رب العزت نے اگر رسالت سمجھ بھی آئے پھر پتہ چلے گا امامت کس منصب کا نام ہے، ولایت کس حقیقت کا نام ہے۔ اور سامعین یہاں ولایت کس کو کہتے ہیں؟ ولایت کوئی انہونی چیز نہیں ہے، بلکہ نبوت کے کمال کو ولایت کہا جاتا ہے۔ بھائی گھبرائے نہیں، تھوڑا سا میرے ساتھ ملنے کی کوشش کریں، میں عنوان شروع کرنے لگا ہوں۔ میرے سامنے گرامی ولایت ہوتی کیا ہے؟ ولایت کے بہت سارے جنبے ہیں، ولایت کے بہت سارے مراحل ہیں، ولایت کے بہت سارے مبادی ہیں۔ اس میں ایک جنبہ جنبہ ملکوتی ہے، اس ولایت ایک جنبہ جنبہ تکوینی ہے، اس ولایت امامت ایک جنبہ تشریعی ہے، اس میں ایک جنبہ فقہی ہے، اس میں ایک جنبہ کلامی ہے، اس میں ایک جنبہ تقابلی۔ پریشان تو نہیں ہو گیا؟ میں کوئی وزیرستان میں نہیں نہ پڑھ رہا، میں مومنین میں بیٹھا ہوا ہوں۔ یقیناً اگر ان جملوں میں چہرہ اترے تو پھر کم از کم غور کریں معاملہ کیا ہے۔ سامنے ولایت ایک جنبہ تقابلی ہے، اس کا ایک جنبہ سیاسی ہے۔ انہیں چند بندوں کے سامنے کھڑا کر کے ثابت کر دیں تو حق ولایت ادا نہیں ہوتا۔ ولایت کے جنبہ تقریری کو سمجھو، اس کے جنبہ ملکوتی کو سمجھو، اس کے جنبہ فقہی کو سمجھو، اس کی شرطیں کیا ہیں، اس کے جنبہ تشریعی کو سمجھو، اس کے جنبہ کلامی کو سمجھو۔ پھر ولایت ایک مراحل ہے، ایک مرحلہ ولایت استفائیہ ہے، ایک مرحلہ ولایت تنفیذیہ ہے۔ ولایت استفائیہ ولایت کا پہلا مرحلہ ہے، ولایت تنفیذیہ ولایت کا آخری مرحلہ ہے۔ ولایت استفائیہ پر آنے کے لیے 9 شرطیں درکار ہے، ولایت تنفیذیہ پر آنے کے لیے 11 شرطیں درکار ہے۔ اور ترتیب یہ ہے کہ جو ولایت استفائیہ پر فائز ہوگا وہی ولایت تنفیذیہ پر جا سکے گا۔ اگر استفائیت کی منزل پر فائز نہیں اور تنفیذ میں ہاتھ ڈالتا ہے تو پھر ولی اللہ بن کا نہیں، پھر کچھ اور بن کے آتا۔ ارے بابا ولایت استفائیہ مجھے احساس ہے اصطلاحی زبان میں ہے، لیکن گھبرانا نہیں انشاءاللہ۔ میں ابھی تو بالکل تعارف کرا رہا ہوں، نام اس لیے لے رہا ہوں کہ کم از کم کسی ایسے کو ولی نہیں ماننا جس نے اس تربیہ بھی کبھی صحیح طریقے سے نہ کیا۔ ارے بابا جس کو طہارت کے واجب مقدار کا پتہ نہ ہو وہ سادھو تو ہو سکتا ہے، ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ ولایت کے بہت سارے جملے ہیں، ولایت کے بہت سارے مراحل ہیں، ولایت کی ایک
تعریف علم الکلام نے کی ہے، ایک تعریف علم لغت نے کی ہے۔ ولایت کی جو تعریف علم، آپ سوچ رہے ہوں گے سننا رسالت تھی تو شروع ہو گئے ولایت، تو کیا سمجھتے ہیں میرے نبی صرف رسول ہی ہیں؟ میرے نبی علی سے پہلے ولی ہے۔ آیت نہیں پڑھی آپ نے کبھی انما ولیکم اللہ، کبھی نبی کی نبوت سنو تو کبھی یہ بھی سنو نبی کی ولایت کا رتبہ کیا ہے۔ ولایت ہوتی کیا ہے؟ ولایت کی ایک تعریف علم الکلام کے اندر کی گئی، ایک تعریف علم لغت نے کی ہے۔ علم الکلام کی جو تعریف ہے ولایت کی، اس کو سمجھنے کے لیے اس کے مبادی کو سمجھنا پڑے گا۔ اس کے مبادی کیا ہے؟ ولایت ذاتیہ، ولایت ارضیہ، ولایت حقیقیہ۔ آپ جب تک ان کو ڈیفائن نہیں کریں گے، ان کو صحیح درک نہیں کریں گے، آپ تو اس کی کلامی اعتبار سے اس کی تعریف کرنے کے قابل نہیں ہے۔ چیز کو ممتا وہ آ کر ہمیں ولایت سکھائے کہ جس نے کبھی لباس بھی پورا نہ پہنا ہو اور غسل بھی کرے تو ٹھیک نہ کر سکتا ہو۔ صاحب ولایت کی مبادی کو سمجھے، ولایت ذاتیہ کیا ہے، ولایت ارضیہ کیا ہے، ولایت حقیقیہ کیا ہے۔ اب اس کو بھی چھوڑے، آ جائیں علم لغت کے اندر ولایت کی تعریف کیا کی گئی ہے۔ حضرت آیت اللہ حسن مصطفی التحقیق فی کلمات القرآن جلد نمبر 13 کے اندر حضرت آیت اللہ محمد بھائی زادہ الخراسانی المعجم فی فکر لغت القرآن کا سفر فرائض ہے۔ حضرت علامہ امام رائے بن اسماعیل اہل سنت کے بہت بڑے محقق مفردات القرآن کے اندر ولایت کی تعریف لکھتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ ولایت کیا ہوتی ہے لغت کے اعتبار سے؟ کہتے ہیں ایسی دو چیزیں جو آپس میں ایسے ملی ہو کہ جو بھی ان کا غیر ہے وہ غیر ان کے درمیان میں آ ہی نہ سکتا۔ آپ جی آپ سلام ولایت کی تعریف لغوی کیا ہے؟ آپ شروع کریں، یہ ابتدا ہے ولایت کی، پہلے اس کو سمجھ لیں، پھر علم الکلام کے اندر ولایت کی تعریف کیا ہے، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ لیکن میں نے عرض کی وہ سمجھ تب آئے گی کہ جب اس کے مبادی کو سمجھیں گے۔ مبادی کو سمجھے بغیر اگر اس کی تعریف کلامی اعتبار سے کریں گے تو یقیناً غلطی پہ غلطی کرتے جائیں گے۔ شامل یہ ولایت ہے، کوئی حکومت نہیں ہے۔ ولایت کو سمجھنے کے لیے ذہن وسیع بھی ہونا چاہیے، ظرف پاکیزہ بھی ہونا چاہیے۔ ناپاک ظرف میں ولایت اترتی ہے، ناپاک ظرف میں ولایت اترتی ہے۔ ولایت پھر سنیں، ایسی دو چیزیں جو آپس میں ایسے ملی ہو کہ جو بھی ان کا غیر ہے وہ ان دونوں کے درمیان میں حائل نہ ہو سکتا ہو۔ ایسی دو چیزیں جو آپس میں ایسے ملی ہو کہ جو بھی ان کا غیر ہے وہ ان کے درمیان حائل نہ ہو سکتا ہو۔ ان کا مل جانا اور غیر کو درمیان میں نہ آنے دینا قرآن کی نگاہ میں اسے ولایت کہا جاتا ہے۔ آپ جی آپ سلامت رہیں۔ اب اس کو تھوڑا سا میں کھولنے لگا ہوں۔ ولایت سی دو چیزیں جو آپس میں ایسے ملی ہوں کہ جو بھی ان کا غیر ہے، یہ تو مثال کے طور پر آپ کے سامنے کر رہا ہوں، جو بھی ان کا غیر ہے، جو غیر ہے وہ ان کے درمیان میں آ ہی نہ سکے، حائل ہی نہ ہو سکے۔ سامنے جو غیر ہے وہ غیر کیوں ہے، اور یہ جو ملی ہے یہ ملی کیوں ہے؟ ان کا مل جانا یہ دلیل ہے کہ جو خصوصیات اس میں تھی وہی خصوصیات اس میں تھی۔ اگر خصوصیات ایک جیسی نہ ہوتی تو یہ کبھی ایک جیسی نہ ہوتی، ایک جیسی نہ ہوتی تو کبھی آپس میں مل ہی نہ سکتی۔ ان کا مل جانا یہ دلیل ہے کہ جو صفات ادھر رہے وہی صفات ادھر رہے، جو اوصاف ادھر رہے وہی
ایک جیسی ہے، اور جو غیر ان کا آپس میں ملے رہنا، مل جانا اور پھر ملے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ جو خصوصیات اس میں ہیں وہی خصوصیات اس میں ہیں۔ اگر خصوصیات بدل جائیں، حقیقتیں دونوں کی جدا ہو جائیں، تو پھر سمجھ لینا حقیقت ایک جیسی نہیں ہے، تو پھر حقیقت ایک جیسی نہیں تو ولایت بالکل نہیں۔ اگر صفات ایک جیسی نہیں تو ولایت کوئی نہیں، کیونکہ ولایت ہے دو چیزوں کا آپس میں اس طرح ملنا کہ اپنے ہر خیر کو اپنے درمیان میں حائل نہ ہونے دینا، اس کا حائل نہ ہو سکنا، یہ دلیل ہے کہ اس کی صفات اور ہے، ان دونوں کی صفات اور ہے، اس کی حقیقت اور ہے، ان کی حقیقت اور ہے۔ ہاں میرے محترم سامنے گرامی، ایک جملہ سنیں، مطلب واضح ہو جائے گا۔ امیر المومنین سے ایک بندے نے سوال کیا، یا امیر المومنین کیف خلق اللہ محمد، راجع تو فرمائے اللہ نے مصطفیٰ کو خلق کیسے کیا؟ یہ سوال عام سوال نہیں ہے، یہ اتنا بڑا سوال ہے کہ کائنات کے اندر اس سوال کا جواب سوائے میرے مولا علی کے دے ہی کوئی نہیں سکتا۔ یا امیر المومنین کیف خلق اللہ محمد، راجع تو فرمائے اللہ نے مصطفیٰ کو خلق کیسے کیا؟ علی مولا فرماتے ہیں یہ پوچھنا چاہتا ہے اللہ نے مصطفیٰ کو خلق کیسے کیا؟ اللہ نے کلمہ کی شکل میں ایک کلام دی تھی، وہی کلمہ میرا محمد ہے۔ اللہ نے کلمہ کی شکل میں کلام دی تھی، وہی کلمہ میرا مصطفیٰ بن گیا۔ یا امیر المومنین ہم نے تسلیم کر لیا، آپ نے فرما دیا اللہ نے کلمہ کی شکل میں کلام کی اور یہی کلمہ میرا محمد بن گیا۔ اور اگر یہ فرمائیں یہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ اللہ نے کلمہ کی شکل میں کلام دی تھی، وہی کلمہ جب وجود میں آیا تو میرا مصطفیٰ بن گیا؟ تو عجب نہیں امیر المومنین فرمائے اس کا جواب میرے نبی نے فرمایا ہے کہ خلق تو انا و علی نے نور واحد کہ خلقت کے جن مراحل سے محمد گزر رہے تھے انہی مراحل سے میں علی گزر رہا۔ اگر ولایت ہے تو پھر مقام خلقت میں ایک جیسا ایک کے ساتھ ملا ہوگا اور ملیں گے تب جب حقیقت ایک جیسی ہوگی۔ میرے نبی فرماتے ہیں جس نور سے اللہ نے مجھ مصطفیٰ کو علم کیا ہے اسی نور سے اللہ نے اس مرتضیٰ کو ہے۔ بات بہت رہی ہے ایک صلوات پڑھیں مل کے بعد۔ تو جو ہے میں عرض کر رہا ہوں ولایت ایسی دو چیزیں جو آپس میں ایسے ملی ہو کہ پھر کبھی جدا نہ ہونا، ان کا مل جانا اور جدا نہ ہونا یہ دلیل ہے کہ جو خصوصیات ادھر ہیں وہی خصوصیات ادھر ہیں۔ اگر خصوصیات ایک جیسی نہیں لذا حقیقت ایک جیسی ہوگی تو آپس میں مل سکیں گے، نور ایک جیسا ہوگا، مقام خلقت پہ ایک جیسے ہوں گے تو پھر جا کر آپس میں مل سکیں گے۔ اور اللہ نے اس کا نام ہی ولایت رکھا ہے۔ ولایت یہ نہیں ہے کہ کرسی پہ آ جانا، اس کو ولایت نہیں کہتے۔ نہ میرے سامنے گرامی ولایت ایسی دو چیزیں جو آپس میں ایسے ملی ہو لذا مقام تخلیق پہ آپس میں ملے ہو، مقام بشریت پہ آپس میں ملی ہو، مقام نورانیت پہ آپس میں ملے ہو، حقیقت ایک جیسے ہو۔ اس لیے
آپ سلامت رہیں. خوبصورت توجہ ہوگی میرے سامنے. اگر مقام تخلیق پہ ملے ہوئے ہیں تو ولایت ہے. اگر مقام نورانیت پہ ملے ہوئے ہیں تو پھر ولایت ہے. اگر مقام بشریت پہ ملے ہوئے ہیں تو پھر ولایت ہے. ولایت کہتے ہیں ایسی تو چیزیں جو آپس میں ایسے ملی ہو کہ جو بھی ان کا غیر ہے وہ ان کے درمیان میں حائل نہ ہو سکے. لذا اگر طہارت ایک جیسی ہے تو پھر ولایت ہے. اگر طہارت میں فرق ہے یہ تو ہمیشہ پاک ہے اور یہ کبھی پاک ہے کبھی ناپاک ہے تو یہ کچھ اور تو ہے ولی اللہ نہیں ہے. بات پہنچ رہی ہے میرے سامنے. بھائی بالکل میں نے مشکل مرحلہ بہت تیزی سے ہم نے تیزی کے ساتھ چلتے ہوئے عبور کر لیا. اگر طہارت ایک جیسی تو ولایت پر آنے کے لیے طہارت کون سی چاہیے؟ طہارت دو طرز کی. ایک طہارت تشریعیہ, ایک طہارت تکوینیہ. ولایت کے منصب پر آنے کے لیے کون سی طہارت چاہیے؟ ایک وہ طہارت ہے جو وضو کے بعد حاصل ہوتی ہے. ایک وہ طہارت ہے جو غسل کرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے. ایک وہ طہارت ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد حاصل ہوتی ہے. یہ جتنی بھی طہارت تشریعیہ ہے سامعین, اگر وضو ہے تو پاکیزہ ہے, اگر وضو نہیں ہے تو پھر مطلب کچھ بھی ہے. لذا جب تک وضو ہے قرآن کو چھونے کے قابل ہے. جب وضو ختم ہو گیا قرآن جدا ہو گیا, یہ جدا ہو گیا. سامعین گرامی یہ والی طہارت ولایت استفائیہ پر لانے کے لیے درکار ہی نہیں ہے. کون سی طہارت چاہیے؟ طہارت تکوینیہ درکار ہے. تکوین کس کو کہتے ہیں؟ تکوین کی تعریف کرو, میرا وقت کافی نکل جائے گا. پھر لفظ نے پھر کبھی موقع ملا اب خدمت میں عرض کروں گا. طہارت تکوینیہ, تکوینیات کس کو کہتے ہیں اس کی تعریف ہونا چاہیے لیکن ابھی نہیں. سامعین طہارت تکوینی اس طہارت کو کہتے ہیں کہ جس ذات کو اللہ نے اطلاع سے لے کر اس کی خلقت کی تکمیل تک کسی ایک مرحلے کے اندر اس کی ذات کے اندر نجاست کو آنے ہی نہ دیا. اگر یہ طہارت تکوینیہ ولایت استفائیہ پر آنے کے لیے طہارت تشریعیہ درکار نہیں ہے. وضو والی طہارت ہے یا غسل والی طہارت ہے, یہ طہارت تشریعیہ ہے. ولایت استفائیہ پر آنے کے لیے یہ جو اللہ قرآن نے فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا, الذین اللہ بھی ولی, اس کے رسول بھی ولی, اور وہ بھی ولی جو پڑھتے نماز ہے پر حالت رکوع میں دیتے زکات ہے. یہاں لفظ ولی ایک دفعہ آیا, ہستیاں تین ہیں, ہونا تو چاہیے تھا نا. انما ولیکم اللہ وولیکم رسولہ وولیکم الذین, یعنی تین مرتبہ لفظ ولی آتا تو کیوں نہیں آیا؟ اگر تین مرتبہ الگ الگ لفظ ولی آتا, نبی کے لیے الگ, رسول اللہ کے لیے الگ, علی کے لیے الگ, تو مطلب نکل سکتا تھا اللہ کی ولایت کسی اور معنی میں ہے, نبی کی ولایت کسی اور معنی میں ہے, علی کی ولایت کسی اور معنی میں ہے. لیکن یہ مطلب تب ہوتا جب لفظ ولی تین مرتبہ الگ الگ ہوتا. اصول الفقہ ایک ایسا علم ہے کہ جو لفظوں کی بات کرتا ہے اور اس کے تمام قواعد معصومین کی احادیث سے ثابت ہیں. اس اصول الفقہ کے اندر ایک مسلم قاعدہ ہے کہ ایک لفظ اگر 70 معانی بھی رکھتا ہو لیکن ایک وقت میں ایک ہی معنی دے گا, ایک سے زیادہ معنی میں نہیں آ سکتا. ایک لفظ ایک وقت میں ایک ہی معنی میں آئے گا, ایک سے زیادہ معنی میں استعمال نہیں ہو سکتا. جیسا سامنے گرامی اگر تو لفظ ولی تین مرتبہ ہوتا تو پھر مراد لے سکتے تھے یہ اور ولایت ہے, نبی اکرم کی اور ولایت ہے, علی مولا کی اور ولایت ہے. لیکن اللہ بھی ان خباستوں کو جانتا تھا, اس نے دروازے خباستوں کے بند کر دیے. اس نے لفظ ولی ایک مرتبہ استعمال کر کے اپنا نام بھی لے لیا, نبی کا تذکرہ بھی کر دیا, علی کا تذکرہ بھی کر دیا. اور کیوں؟ اس لیے اللہ بتانا چاہتا تھا جس معنی ہے وہ جو اللہ کی ولایت ہے اسی معنی ہے نبی اور علی کی ولایت.
اور گھبرانا نہیں ہے. اللہ کی ولایت ذاتیہ ہے. نبی اور علی کی ولایت عرضیہ ہے. اور پڑھ کے نا مشکل میں پھر اللہ کی ولایت ذاتیہ ہے، ان کی ولایت عرضیہ ہے. لیکن اس آیت میں یہ ولایتوں کی طرف یہ مراد ہی نہیں. یہ درست ہے کہ اللہ کی ولایت ذاتیہ ہے، میرے نبی اور علی کی ولایت عرضیہ ہے، لیکن ایک ولایت ایسی ہے جس میں دونوں اکٹھی ہوتی ہیں. وہ ولایت حقیقیہ ہے. ولایت حقیقیہ میں ولایت ذاتیہ بھی آتی ہے، ولایت عرضیہ بھی آتی ہے. اس آیت مجیدہ میں لفظ ولی کا ایک مرتبہ آ جانا، آگے اللہ کا نام، میرے نبی کا تذکرہ، میرے علی کا تذکرہ استعمال کر کے اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کی ولایت حقیقیہ ہے، نبی اور علی کی ولایت حقیقیہ ہے. تو علم الکلام کی طرف ابھی نہ جائیں، چھوڑ دیں. لوگ بھی معنی کو سامنے رکھیں. ایسی دو چیزیں جو آپس میں ایسے ملی ہوں کہ جو کبھی جدا نہ. اب ایک ذات ایسی جو قرآن کی طرح پاک ہے، ایک ذات ایسی جو کبھی پاک ہے کبھی ناپاک ہے. بالکل جیسے کبھی ہم ہیں، ہم وضو کریں تو قرآن کے لفظوں کو چھونے کے قابل ہیں. وضو ختم ہو گیا، قرآن جدا ہم جدا. پھر سمجھ لینا جس پر بھی یہ کیفیت ہو اور جس کے لیے بھی یہ حکم ہو کہ وضو کرے تو قرآن کے لفظوں کو چھونے کے قابل ہے، اور وضو ختم ہو جائے تو قرآن کے لفظوں کو ہاتھ لگانا اس پہ حرام ہو جائے، گناہ ہو جائے. سمجھ لینا اس کی طہارت تشریعہ ہے. لیکن جس کے لیے نبی فرما کے جائے القرآن و علی و علی شما القرآن، یا علی تو جس حالت میں چلا جائے نہ قرآن تم سے جدا ہوتا ہے نہ تو قرآن سے جدا. اگر یہ طہارت پر پہنچ رہی ہے، واحد ہستی ہے. اور صرف یہ نہیں، علی مولا نہیں، میرے نبی فرما کے گئے انی تارکن فیکم الثقلین، میں دو چیزیں چھوڑ گئے، قرآن اور اہل بیت، انہما لن یفترقا، یہ کبھی جدا ہوں گے نہیں. اس کا مطلب ہے طہارت کی جس منزل پہ علی فائز ہے، طہارت کی اسی منزل پہ بطول فائز ہے. نہ علی میں نجاست آتی ہے نہ بطول میں رجس آتا ہے. نجاست آئے گی تو خطا ہوگی. اللہ نے تو رجس ان سے رکھا ہی دور. آگے بڑھیں جی. علماء یہود نے میرے میزان میرے نبی کا وجود ہے. میرے نبی کے وجود کی طہارت کا معیار کیا ہے، اس کو سمجھ لیں تو پھر ولایت کا مفہوم بھی واضح ہو جائے گا. میرے آقا کی طہارت کس معیار کی ہے؟ علماء یہود نے، حدیث ہے، علماء یہود نے چھپ چھپ کر میرے آقا کا معائنہ کرنا شروع کیا. میرے آقا کا ظاہری سن مبارک ابھی تھوڑا ہے، 2 3 4 سال، چھپ چھپ کر جو علائم موسیٰ علیہ السلام تو رات میں بتا کر گئے 98% بلکہ 99% وہ پورے ہو چکے. ایک آدھی علامت ایسی ہے کہ جو پوری ہونا باقی. آپس میں مشورہ کیا، ایک پلان تیار کیا، اسٹریٹجی بنائی، مکہ پہنچے. نبی اکرم کے دادا جان حضرت عبد المطلب علیہ السلام مسند پہ بیٹھے ہیں، 9 بیٹے سامنے ہیں. علماء یہود آ کر ایک اسلوب جو دنیا کا ایک طریقہ ہے اس کے مطابق انہوں نے سلام کیا. سلام کرنے کے بعد علماء یہود کہتے ہیں آپ عرب کے سردار، آپ والی بطحہ، آپ سردار ہیں عرب کے، آپ نے یہ احسان کیا عربوں پر، آپ کے خاندان کا یہ
پیش ہو، آپ کی ذات کی یہ خصوصیات، آپ نے کھلا مشکل میں یہ احسان کیا، ایک ایک عمل بتاتے ہیں، بتانے کے بعد آپ آتے ہیں مولا ہم چاہتے ہیں ہم آپ کی دعوت کریں، آپ کو کھانے پر بلائیں، مولا ہمارا انکار نہ کرنا، ہم اگرچہ قوم یہود سے تعلق ہے لیکن انکار نہ کرنا۔ فرمایا ٹھیک ہے ہم آ جائیں گے۔ اچھا اب ہے تجاہل عارفانہ شروع ہوتا ہے۔ اچھا مولا یہ بتائیں آپ کے کوئی بیٹے بھی ہیں؟ جانتے سارا کوئی تھے، جو پوتے کو جانتے ہیں بیٹوں کو نہیں جانتے، جانتے سارا کچھ، لیکن کہا کہ بیٹے ہاں کتنے؟ فرمایا اللہ نے 10 دیے تھے، ایک دنیا میں نہیں، یہ 9 تمہارے سامنے بیٹھے۔ اچھا مولا اگر یہ بھی آ جائے ہماری سعادت کی انتہا ہو جائے۔ فرمایا ٹھیک ہے یہ 9 بیٹے بھی ساتھ آ جائیں۔ اتنی بات ہو رہی تھی جو 5 سال کے مصطفیٰ ایسے چلتے ہوئے دادا جان کی مسجد پہ نہیں، کبھی دادا جان کے کدو پہ سوار ہوتے ہیں، کبھی دادا جان کے زانوں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ علماء یہود کہتے ہیں جانتے تھے جن کے بدن کی 99% خصوصیات مکمل ہو چکی تھی، وہ آگے یہاں پہ کہتے ہیں بولے یہ بچہ کون ہے؟ کہا یہ میرے اسی بیٹے کا بیٹا ہے۔ اگر یہ آ جائے تو ہماری تو سعادتوں کی انتہا ہو جائے۔ فرمایا اب پہلے مجھے اجازت لے دینا۔ سرکار عبد المطلب نے رسالت امام سے اجازت مانگی۔ یہ دنیا کا پہلا دادا ہے جو پوتے سے اذن مانگ رہا ہے، اور یہ دنیا کا پہلا دادا ہے جو اپنے پوتے کو اپنا مولا کہتا ہے۔ سرکار عبد المطلب نے اجازت مانگی۔ ٹھیک ہے دادا جان، وقت مقرر ہو گیا، دن طے ہو گیا، جگہ کا تقرر ہو گیا، رستے کا تعین ہو گیا، وقت مقرر پر مقرر دن پر ایسے چل پڑے۔ پر چلنے کی ترتیب کیا؟ 5 سال کے مصطفیٰ آگے، 80 سال کے دادا پیچھے، 9 چچا اپنے بابا کے پیچھے۔ اب چلنے کی ترتیب جہاں پہ 5 سال کے مصطفیٰ کا قدم، ان کے پیچھے چلتے ہوئے 80 سال کے دادا کا قدم۔ میں تو کہتا ہوں چونکہ 7 کام سرکار عبد المطلب نے وحی آنے سے پہلے ایسے کیے کہ اللہ کو اتنے پسند آئے کہ ان 7 کاموں کو ہی اپنی شریعت کا قیامت تک کے لیے حصہ بنا دیا۔ اور ابھی جناب حافظ صاحب خوبصورت نعت بھی سرکار ابو طالب کا بھی اشعار پڑھے انہوں نے۔ اہل سنت کے ایک محقق ہیں ڈاکٹر صداقت علی فریدی، بہت کمال کی شخصیت، انہوں نے کتاب لکھی سرکار ابو طالب میں 12,000 صفحات پر، یعنی 15 جلدیں بنتی ہیں اس کی، صرف سرکار ابو طالب پر۔ اس میں انہوں نے ثابت کیا ابو طالب وہ ذات ہے جنہوں نے شریعت کے آنے سے پہلے 100 کام ایسے کیے اللہ کو اتنے پسند آئے کہ 100 کاموں کو ہی اپنی شریعت کا جز بنا دیا قیامت تک کے۔ 100 کام سرکار عبد المطلب پیچھے، 5 سال کے مصطفیٰ آگے۔ میں تو کہتا ہوں شاید اللہ کو یہ انداز اتنا پسند آیا ہو کہ اس ملاف قرآن نے کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اے صاحب اپنے ایمان، اگر تمہیں میرے نبی کے ساتھ مل کر کبھی چلنے کا موقع مل جائے تو خبردار کسی کا قدم میرے نبی کے قدم سے آگے نہ جائے، بلکہ ایسے چلو جیسے 80 سال کا دادا میرے مصطفیٰ کے پیچھے پیچھے چلتا۔ منزل طے کرتے
منزلیں طے کرتے کرتے قافلہ پہنچ گیا مقرر جگہ پر. قافلے کا پہنچنا تھا. 9 بیٹے ادھر، 80 سال کے دادا جان ادھر، 5 سال کے مصطفیٰ ادھر. سامعین دسترخوان لگ گیا، کھانا آ گیا. علامت رہتی ہے 1 یا 2 علامتیں پوری ہونے والی، اب علامت پوری ہونے لگی ہے. ایسے دسترخوان لگ گیا، کھانا لگ گیا. اب 9 بیٹے انتظار میں ہیں کہ بابا جان شروع کریں تو ہم بھی شروع کریں، اور 80 سال کے دادا انتظار میں ہیں کہ میرا مولا شروع کرے تو میں بھی شروع کروں. لیکن کیفیت کیا ہے؟ 5 سال کے مصطفیٰ، ہر ایک کی نظر میرے آقا پر، لیکن میرے نبی نہ نظر اٹھا کے کھانے کو دیکھتے، نہ اس کی جانب ہاتھ بڑھاتے. چچا انتظار میں ہے کہ بابا جان شروع کریں، اور دادا جان انتظار میں ہے کہ میرا مولا شروع کرے. میرے نبی نہ نظر اٹھاتے ہیں، نہ کھانے کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہیں. اب چلتے چلتے ہر ایک کی نظریں 5 سال کے مصطفیٰ. علماء یہود علامت پوری ہونے لگی ہے. ایک یہودی عالم نے دیکھا جب ہر کوئی انتظار میں ہے تو میں انہیں جا کر کہتا ہوں کہ یہ شروع کریں تاکہ آپ کے دادا جان. یہودی عالم آگے بڑھا، اس نے آگے بڑھ کے کہا مولا آپ شروع کریں نا، آپ کے دادا جان بھی آپ کی انتظار میں ہیں، آپ کے 9 چچا بھی آپ کی انتظار میں ہیں. لیکن میرے نبی نفس مطمئنہ بن کے بیٹھے ہوئے، نہ کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں، نہ کھانے کی جانب نظر اٹھاتے ہیں. اچھا تو اس نے پھر تکرار کیا، مولا آپ کھانا شروع کریں. میرے نبی نے پھر بھی کوئی توجہ نہیں دی، ایسے نفس مطمئنہ بن کے بیٹھے ہوئے. یہودی عالم کہتے ہیں اچھا چلے آپ نہیں کھاتے، میں اپنے ہاتھ سے لقمہ توڑتا ہوں اور میں آپ کے دہن میں دیتا ہوں، میں آپ کو کھلاتا ہوں. علامت پوری ہونے لگی ہے. یہودی عالم نے لقمہ توڑا، نبی کے لبوں کے قریب دیا. یہ کب کہ میرے نبی کے وجود کی طہارت کا معجزہ تھا کہ وہ لقمہ میرے نبی کے لبوں کو چھوا نہیں، بلکہ یہودی کا ہاتھ لقمے سمیت کبھی ادھر سے پیچھے گزر جاتا ہے، کبھی ادھر سے پیچھے گزر جاتا ہے. کبھی ادھر سے پیچھے، کبھی ادھر. علامت پوری ہو رہی. علماء یہود اپنے ایک اسٹریٹجی کے مطابق پیچھے سے چلاتے ہیں کیا بدتمیزی ہے، ایسے مقدس معزز مہمان کو بلا کر کھانا ایسے کھلاتے ہو کہ ہاتھ لقمے سمیت کبھی دائیں سے پیچھے، کبھی بائیں سے پیچھے، پیچھے ہٹ میں کھلاتا ہوں. وہ بھی اندر سے اطمینان آ رہا ہے. علامت جب پوری ہونے لگی ہے، لیکن جان دور کے اسلوب اپناتے ہیں. دوسرا یہودی جب تک میں کھلاتا ہوں، وہ دوسرا یہودی آگے بڑھا، اس نے بھی لقمہ توڑا، اس نے بھی لقمہ میرے نبی کے لبوں کے قریب دیا. لقمہ میرے نبی کے لبوں کو چھوا نہیں ہے، بلکہ ہوا کیا، اس کا ہاتھ بھی لقمے سمیت کبھی ادھر سے پیچھے گزر جاتا ہے، کبھی ادھر سے پیچھے. یہودی آپ چلا رہے تو بھی بدتمیزی کر رہا ہوں، پیچھے ہے. آپ دس میں مشورہ کرتے ہیں شاید یہ کھانا انہیں اتنا پسند نہیں، وہ جو اندر پڑا ہوا نہیں کا اور کھانا وہ اٹھا کر لے آ جائے، وہ اٹھا کر لے آ گیا. اب ایک تیسرا یہودی عالم آگے بڑھا، اس نے لقمہ توڑا، میرے نبی کے لبوں کے قریب دیا. روایت بتاتی ہے کہ اس کا ہاتھ پیچھے نہیں گیا، نہ لقمہ نبی کے لبوں کو چھو سکا، بلکہ جیسے ہی اس نے نبی کے لبوں کے قریب دیا، یہودی کا ہاتھ لقمے سمیت زمین کے ساتھ جا کے ٹکرا گیا. اندر سے اطمینان. اب اندر سے پھر اطمینان بڑھتا چلا جا رہا. علامت پوری ہو رہی ہے، لیکن یہودی پھر چلا. کیا بدتمیزی ہے، پیچھے ہٹ میں کھلاتا ہوں. دوسرا یہودی آگے بڑھا، اس نے بھی لقمہ توڑا، میرے نبی کے لبوں کے قریب دیا. نبی
کیسے پتا چلا؟ دنیا تو کہتی ہے 40 سالہ تو بعد نبی بنے. ارے بھیا یہ تو ولی بھی اس وقت ہیں جب آدم کی خلقت نہیں ہے. نبوت تو نبوت ہے. نبوت سمجھ میں آ جائے تو پھر ولایت کی سمجھ آئے گی. آگے بڑھے تھوڑا سا. سارے نے سوال کیا کہ اب تمہیں کیسے پتا چلا یہ مصطفیٰ ہے، یہی آخری نبی ہے؟ ابھی تو یہ خاموش ہے. اعلان نبوت تو 35 سال کے بعد جا کے ہونا ہے. یہ کیا وجہ، تمہیں کیسے خبر ہوئی؟ کہنے لگے ہمیں ہمارے موسیٰ تورات کے اندر بتا کے گئے ہیں جو آخری نبی ہوگا اس کے لب اور اس کا بدن اتنا پاکیزہ ہوگا کہ کسی، مجھے نہیں پتا کون اس جملے کو ذہن میں جگہ دیتا ہے، کون ہواؤں کی نظر کرتا ہے. کہنے لگے ہمارے موسیٰ ہمیں بتا کر گئے ہیں آخری نبی ہوگا، نام ان کا احمد ہوگا، ان کے لب اور ہونٹ اتنے پاکیزہ ہوں گے کہ کسی کافر کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا، کسی بدمزہ بندے کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا اس نبی کے لبوں کو چھو نہیں سکے گا. تو پھر شرم آنا چاہیے ابو طالب کو کافر کہتے ہوئے. ایسے کہ اگر ابو طالب کافر ہوتے تو اپنے ہاتھوں سے کھانا اٹھا کر نبی کو کھلا کیسے سکتے؟ کی طہارت ہے کسی اور میں تو ولایت ہوگی. سمجھ آ گئی میرے سامنے؟ اس روایت کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ پچھلا مفہوم واضح ہو جائے. ایسی دو چیزیں جو آپس میں ایسے ملی ہوں کہ جو بھی ان کا غیر ان کے درمیان میں آ ہی نہ سکے. ان کا آپس میں مل جانا دلیل ہے کہ جیسی خصوصیات اس میں ہیں ویسی اس میں ہیں، ورنہ مل ہی نہ سکتی. سامن جو بندہ قرآن کے لفظوں کو چھو نہیں سکتا محمد کو کیسے چھو سکتا؟ اور پھر اس وقت سے مقام تخلیق سے لے کر مقام حقیقت تک، مقام حقیقت سے لے کے مقام بشریت تک ہر منزل پر ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہو. اس کا نام ولایت ہے. طہارت بھی ہے کہ جیسی، مجھے نہیں پتا اب اس روایت کو عام روایت نہیں ہے، حدیث متواتر ہے. حدیث متواتر اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے یقین ہو جائے کہ یہ جملہ ہمارے مولا کی زبان سے نکلا ہے، اس پر ایمان لانا واجب ہو جاتا ہے، انکار کرنا کفر ہو جاتا ہے. مجھے کوئی اور کسی کے پاس ایسا ہے کہ جس کی طہارت اس سطح کی ہے، میں مائک سے اتروں گا، بعد میں تسلیم پہلے کروں گا. لیکن اگر کسی ایک کے پاس ایک بھی ایسا نہیں تو میں ایسی ہستی کا تعارف کرنے لگا ہوں جس میں میرے نبی اس کی طہارت ایسی بتا رہے ہیں جیسے اپنی طہارت کا اعلان کر رہے ہیں. کیسے مسجد نبی ہے، میرے نبی اپنے ممبر پہ بیٹھے ہیں، ممبر پہ بیٹھ کر ایک اعلان کرتے، سنو میرے صحابہ کرام، سنو جس کا بھی دروازہ مسجد نبی کے اندر کھلتا ہے وہ اپنا دروازہ بند کر لے، سوائے 2 دروازوں کے، یا میرا کھلا رہے گا یا علی کا کھلا رہے گا. اگر اس سطح کی طہارت کسی اور میں ہو جائے تو ولایت ہے. اگر اس لیول کی طہارت نہیں تو پھر کچھ اور ہے، ولایت نہیں. توجہ ہے جی سامعین؟ میرے سامعین گرامی آگے بڑھے. صحابہ کرام نے طویل حکم کر کے اپنے دروازے، جس کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا، دروازے بند کر دی، کھڑکیاں بند کر دی، روشن دان بند کر دی. صحابہ کرام طویل حکم کرنے کے بعد میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ، ہماری جانیں آپ پہ قربان، ہماری عزتیں آپ پہ قربان. مولا ہمارے بند کروائے ہیں، اپنے دونوں کھلے رکھوائے ہیں، مولا وجہ کیا ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں نہ میں نے بند کروائے ہیں نہ میں نے کھلے رکھوائے ہیں،
اگر یہ طہارت اس صدا کی طہارت کسی اور میں ہے تو کھلے دل کا بندہ ہو ابھی تسلیم کرو، اور اگر کسی کے پاس ایک نہیں تو میرے پاس پورے 14 موجود ہیں جن کی طہارت ایک جیسی۔ اتنی زیادہ روایات ہیں یہاں۔ ایک حدیث سنی امام حسین علیہ السلام، بلکہ اس کو چھوڑتے ہیں چونکہ صادقین کی یہ جشن، تو اس لیے چھٹے مولا کا زمانہ ایک شخص ہے محمد بن اسماعیل، یہ ایک جگہ پر بیٹھ کر شراب پی رہا، شراب پی رہا تھا، آدھی پی آدھی بچی ہوئی۔ کتاب کا نام ہے رجال ما مکانی۔ حضرت علامہ ما مکانی نے رحمہ اللہ 22,000 افراد کے احوال اس ایک علم الرجال کی کتاب نے بیان کی، بہت بڑی کتاب۔ سامعین اس کے اندر یہ لکھتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل ایک چوراہے پہ بیٹھ کے شراب پی رہا تھا کہ اتفاق کہیں یا تدبیر کہیں، اسی رستے پہ صادق آل محمد اس کی نظر پڑی، نظر پڑنا تھی۔ اب یہ ڈرا میں نے جرم کیا، اوپر سے امام آ گئے، جو باقی شراب بچی ہوئی تھی اس نے چھپا کر رکھی، اوپر کپڑا ڈال دیا۔ صادق آل محمد رخ ادھر کیا جدھر کے بیٹھا تھا، یہ اور ڈرا کب کبھی بڑی۔ صادق امام صادق علیہ السلام قریب آئے، فرمایا محمد بن اسماعیل کیا کر رہے تھے؟ روایت کا جملہ کہتا ہے مولا دودھ پی رہا تھا۔ اچھا دودھ پی رہے تھے، یہ جو باقی بچ گیا ہے دودھ اسے میرے ہاتھ پہ نہ دے۔ امام فرماتے اب یہ آرڈر کہ پہلے فعل حرام کیا پھر جھوٹ بولا، اب یہ آیت تطہیر کے مصداق، یہ عین رجس، میں کیا کروں؟ امام نے دیکھا کہ یہ سوچ و بچار میں پڑا ہوں۔ امام فرماتے ہیں میں تجھے کہہ رہا ہوں یہ جو دودھ باقی بچ گیا اسے میرے ہاتھ پہ ڈالے۔ یہ پھر پریشانی بڑی۔ صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میں تجھے حکم دیتا ہوں یہ جو دودھ باقی بچا ہوا ہے جس کو تو نے چھپا رکھا ہے اسے اٹھا میرے ہاتھ پہ ڈالے۔ حکم کا لفظ سننا تھا، اب یہ کام دے ہوئے ہاتھوں سے اٹھا، اس نے جام کو اٹھایا۔ روایت کہتی جیسے ہی انیلا نکلتی تھی تو شراب تھی، ہاتھ کو چھونے سے پہلے ہی وہ دودھ میں بدلتی جاتی تھی۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ کائنات کا امام کون ہے؟ کہتے مولا اور ہو بھی کون سکتا ہے؟ الذی کلب الخضر لبنا، جس کو اللہ نے پاکیزہ ہی اتنا بنایا ہے کہ جس کے قریب کوئی نجاست آ ہی نہیں سکتی۔ یہ وہ امام ہے جس نے ابھی ابھی شراب کو دودھ میں بدل دیا۔ میرے حالت تھک گیا۔ ایک وقت کے امام ہیں، وقت کے ولی ہیں، اگر یہ طہارت کسی میں ہے تو ولایت ہے کہ شراب قریب آئے حیت بدل جائے۔ امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس جب یزید کتے کے دربار میں پیش کیا گیا، وہ ملعون شراب پیتا تھا، آدھی بچا کے میرے مولا کے سر پہ ڈالتا تھا، لیکن یہ میرا حسین ہے، ان سے اللہ نے رجس ایسے دور رکھا جیسے میرے نبی سے دور رکھا۔ یہ ولایت ہے، یہ ولی ہے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ جیسے جیسے شراب اس کے جام سے نکلتی ہوتی تھی، شراب ہوتی تھی، میرے مولا کے سر اقدس کو چھونے سے پہلے وہ شراب نہیں رہتی تھی، سرکے میں بدل جاتی تھی۔ انما یرید اللہ لیذھب
عنکم الرجس، تم سے رجس کو دور رکھنا ہے، دور کیا نہیں ہے۔ یہاں میرے سامنے گرامی ایک حصہ آپ نے فضائل کا سن لیا، ایک حصہ انتہائی اہم ہے، بغیر نعروں کے 5 منٹ صرف آپ کے لوں گا، وہ سن لیں۔ سارا مضمون خراب کر دیں گے نعرے مار کے، آرام نہ ذکر سنی گا تو یہ جب این موقع کے مولا صاحب ہوں کہ وہ نعرہ ٹھیک کر دوں۔ اچھا چلیں، یہ بھی زینت ہے۔ یہ بھی مجلس کی زینت ہوتے ہیں، ایک اسلوب ہے، بس ٹھیک ہے۔ میرے سامنے گرامی وقت کے امام کی نصرت کریں کہ وہ بھی ایسے ہی ولی ہیں جیسے علی ولی، وہ بھی ایسے ہی امام ہیں جیسے امام حسین امام۔ حجت خدا کی سپاہ میں جانے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ دجالی فتنہ دن بدن تیزی کے ساتھ مراحل طے کرتا جا رہا ہے۔ سفیانی 10 علامتیں ہیں جن کا امام کے ظہور سے پہلے ظاہر ہونا حتمی ہے۔ 300 سے زائد علامات ہیں جو غیر حتمی ہیں، غیر حتمی بھی 98% تقریباً ظاہر ہو چکی ہیں، لیکن جو حتمی علامات ہیں وہ 10 ہیں، اور 10 علامات میں سے جو دجالی فتنہ بہت تیزی کے ساتھ اپنے مراحل طے کرتا جا رہا ہے۔ اس دجالی فتنے کی انتہا کب ہوگی؟ جب وقت کے امام کا ظہور ہوگا، یہ فتنہ ختم نہیں ہوگا، بڑھے گا۔ سفیانی فتنہ الگ ہے، دجالی فتنہ الگ ہے۔ 10 علامات ہیں۔ امام کے ظہور کے جو قریب ترین علامت ہے وہ ہے ایک حسنی سید کا خانہ کعبہ میں قتل ہونا۔ نفس زکیہ حسنی سید ہوں گے، ان کو شہید کیا جائے گا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ اس شہادت کے 15 دن کے بعد حجت خدا کا ظہور ہو جائے گا، اور یہ بہت تیزی کے ساتھ حالات اس طرف جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر باقی ہر ہستی کا تذکرہ کریں اور حجت خدا کا تذکرہ نہ کریں تو مقروض ہو جائیں گے، میرے سمیت آپ سب ہم بانیان سمیت۔ حجت خدا کی نصرت، امام کی سپاہ میں جانے کا میرٹ بھی ہے یا کوئی نہیں؟ میں ہر مجلس میں بیان کرتا ہوں کہ حجت خدا کی سپاہ میں کہہ رہا ہوں تو میں 313 نہیں کہہ رہا، 313 میں جانا تو میرٹ اور ہے۔ میں تو نچلی سپاہ کی بات کر رہا ہوں۔ 313 پتہ ہے کون ہے؟ جو طیل عرض کر سکتے ہیں۔ طیل عرض سمجھتے ہیں؟ طیل عرض ہوتا ہے مثلا اللہ کرے کہ میرے سامعین میں کوئی مومن ایسا ہو کہ جو 313 کے لیے کوالیفائی کر چکا ہو، تو اس کا دل کرے کہ جشن سننے کے بعد چلتا ہوں کربلا، تو اس کو کسی ایمبیسی جانے کی ضرورت نہیں، ایئر لائن جا کے کسی کے دفتر جا کے ٹکٹ بک کروانے کی ضرورت نہیں، ایئرپورٹ جانے کی ضرورت نہیں، یہاں سے اٹھا روک کربلا کو کیا، ایک قدم اٹھایا، اگلا اٹھانے کی ضرورت نہیں، حرم حسین حاضر ہو گیا۔ چل رہے ہیں، زمین پہ چل رہا ہے، قبرستان آگے آ گیا، قبر کھولنے کی ضرورت نہیں، کھڑا ہو کے بتا سکے گا اس کے ساتھ ہو گیا رہا ہے۔ ارے بھائی میں 12ویں آقا کے نوکر کی بات بتا رہا ہوں، جس کے نوکر کا یہ کمال ہے اس کا اپنا کیا کمال ہے۔
وہ بندہ جائے گا 313 میں، جس میں باقی شرطوں کے ساتھ ایک شرط یہ ہوگی کہ اس کی زندگی کی ایک بھی نماز تہجد کبھی چھوٹی نہ ہوئی ہوگی۔ دلی توڑ دیتے ہیں۔ 313 میں جانے کے لیے وہ بندہ جائے گا جس کی باقی شرطوں کے ساتھ ایک شرط یہ ہوگی کہ اس کی زندگی کی ایک بھی نماز تہجد، البتہ باقی شرطوں کے، مثلا تہجد تو زندگی بھر پڑھتا رہا، اقامت رکھتے ہیں پوری زندگی پڑھتا رہا، لیکن پیسے اٹھا کے ڈبل شاہ کے پاس رکھایا، تو نہیں جا سکے گا۔ اس لیے کہا کہ باقی شرطوں کے ساتھ، باقی شرطوں کے ساتھ ایک شرط اس میں یہ ہوئی، نچلی سپاہ جب 313 ہے اس میں صرف سارے مرد نہیں ہیں، 48 سے لے کر 52 تک مومنہ مستورات بھی ہیں، 48 سے 52 تک، جن میں سے 13 کے تو نام معصومین نے خود بتا رکھا، کیونکہ 13 وہ ہیں جو معصومین کے دور سے پہلے کچھ ہوئی، کچھ معصومین کی زندگی حیات اس زمانے میں ہوئی۔ سرکار عمار یاسر 313 میں بھائی آپ جی، ان کی والدہ اسلام کی پہلی شہیدہ 313 میں، ان کے والد سرکار یاسر اسلام کے پہلے شہید 313 میں، حبابہ والبیہ جو 8 آئمہ کی صرف ناصرہ ہی نہیں، صحابیہ ہی نہیں، ناصرہ بھی ہے، 313 ام خالد چھٹے مولا کی صحابیہ، صرف صحابیہ نہیں ناصرہ بھی ہے، 313 سرکار ابراہیم کے دور میں ایک مومنہ جس کو توحید کی وجہ سے آگ میں ڈال کر جلا دیا، 4 بیٹے بھی جلا دیے، ماں بھی 313 میں، 4 بیٹے بھی 313، پوری فیملی 313۔ ہوئے ہوئے ہوئے، ایران کا شہر تالکان 24 بندے 313 میں آ رہے ہیں، روایات پورے بر صغیر میں سے ایک بندہ 313 میں، سنیں گے جی؟ بس بھئی آگے بڑھے۔ 313 کی بڑی خصوصیات ہیں، جو نچلی سپاہ ہے تو ضروری تو نہیں کہ ہر بندہ کمانڈر ہی بن جائے، آرمی چیف بن جائے، سارے تو نہیں نا بنتے، ایک ہی بنتا ہے نا، تو نچلی سپاہ اس میں جانے کے لیے میرٹ کیا ہے، مایوس نہیں ہونا، حجت خدا کی، کیونکہ 313 ہیں کمانڈر، ان کے نیچے ہزاروں میں فوج ہوگی، سپاہ ہوگی، اس میں جانے کا میرٹ کیا ہے، کیا ہے جی؟ بھائی پاکستان کی آرمی میں سپاہی بھرتی ہونا ہو میرٹ ہے، لیفٹیننٹ بھرتی ہونا ہو میرٹ اور ہے، سی ایس ایس کرنا ہو میرٹ اور ہے، اور کلرک بھرتی ہونا ہو میرٹ اور ہے، 313 میں جانا ہو میرٹ اور ہے، نچلی سپاہ میں آنا ہو میرٹ اور ہے۔ تو کیا میرٹ ہے؟ 10 شرطیں ہیں حجت خدا کی نچلی سپاہ سے جانے کے۔ ان 10 شرطوں میں سے ایک شرط سن لیں، میں نے کہا 5 منٹ تو 5 منٹ سے اوپر ہو گئے، لیکن ایک شرط 2 منٹ کے اندر، وہ بندہ جائے گا حجت خدا کی نچلی سپاہ میں جو اپنا 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں، اپنا ہر عمل خود اپنے ہاتھوں سے
اپنے مولا کی بارگاہ میں پہنچانے والا. ہر دن میں اگر 20 اعمال کیے تو 20 کے 20 کو خود پہنچائے. مولا یہ ہدیہ قبول کرے. مثلا میں جشن پڑھ کے باہر نکلا، آپ سن کے غیر محرم سامنے، اسے دیکھنا بھی ایک عمل ہے. حیا سے آنکھوں کو نیچے جھکانا بھی ایک عمل ہے. فیصلہ کر پہنچانا کیا ہے. ساری رات سن لیں بھائی جلدی سے. ساری رات سوئے رہے، ساری رات سو کے گزار دی. اذان فجر ہوئی سوئے رہے، دن طلوع ہوا سوئے رہے. سوئے رہنا بھی ایک عمل ہے. اذان فجر سن کے بستر چھوڑ کے طہارت کر کے مصلی پہ آنا بھی ایک عمل ہے. فیصلہ کر پہنچانا کیا ہے. ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، خواتین گھر سے کسی کام کی خاطر مثلا جشن سننے آئیں. یہ سننا ایک الگ عمل ہے. گھر سے نکلنا بذات خود ایک عمل ہے. عمل پہنچانا امام کی بارگاہ میں، تو نکلنے سے پہلے اپنی کیفیت ذرا چیک کریں. بے حجاب ہو کے جا رہی ہوں یا با حجاب ہو کے جا رہی ہوں. کیونکہ میرے 5ویں مولا فرماتے ہیں ہمارے قائم کے ظہور پر سب سے پہلے مومن مرد مدد نہیں کریں گے، مومنہ مستورات مدد کریں گی. مولا ہر مومنہ مستور فرمایا نہیں، کوئی خصوصیت ہے فرمایا ہاں. مولا کون سی؟ میرے چھٹے مولا 5ویں مولا فرماتے ہیں اللہ اس مومنہ مستور کو خاص توفیق سے نوازے گا جو زندگی میں کبھی بے حجاب ہو کر غیر محرم کے سامنے نہ آئی ہوگی. موبائل پہ پیکج لگے ہوئے ہیں، 6 گھنٹے اس پہ گند اور غلاظت دیکھتے ہیں. وہ غلاظت دیکھنا بھی ایک عمل ہے، اس سے رخ پھیرنا بھی ایک عمل ہے. فیصلہ تو کر پہنچانا کیا ہے. نعرہ حیدری، بابا سے بلند سلام.